بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا ضرور انتظار کرنا، کیونکہ جب قسمت تپھڑ مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ مرد کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے جیسے زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے اور احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، مگر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے اپنے قیمتی رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں امتحان بھی انہی کے سخت ہوتے ہیں۔ دھوپ کا تو نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو مجھے شاید کچھ نہ ملتا۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بد کلامی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔